بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 رمضان المبارک ہے اور 21 رمضان المبارک کو امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب اس حوالے سے ذکر کیے جائیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب یہ نام ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا۔ حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا اسد ان کو حیدر کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اپنے والد کی وجہ سے نام حیدر رکھا۔ جب حضرت ابو طالب تشریف لائے، انہوں نے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے، تو حضرت علی کی والدہ نے کہا کہ میں نے حیدر نام رکھا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے فرمایا کہ نہیں، میری طرف سے اس کا نام علی ہوگا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو والدہ کی طرف سے بھی نام ملا ہے اور اس نام سے بھی مشہور ہوئے ہیں، حیدر کرار۔ والد کی طرف سے نام علی ملا، اس نام سے بھی اللہ تعالیٰ نے شہرت عطا فرمائی۔ حضرت علی کے والد کا نام ابی طالب ہے، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کنیت ابو الحسن ہے، ابو الحسن کے نام سے مشہور تھے۔ حسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے کا نام ہے، اس لیے اپنے بڑے بیٹے کی طرف نسبت کر کے کنیت ابو الحسن رکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دو کنیتیں ہیں ان کی، ابو الحسن اور ابو تراب۔ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تشریف لائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی، آپ کے چاچا زاد بھائی نظر نہیں آ رہے، یعنی حضرت علی کے بارے میں پوچھا، کیونکہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ وہ کچھ ناراض ہو کر چلے گئے، انہوں نے دوپہر کا قیلولہ بھی یہاں میرے پاس نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا جو آپ کے خادم خاص ہیں، فرمایا جاؤ دیکھو کہ حضرت علی کہاں ہیں۔ وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے صحن میں آرام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ یہ بھی کتنا بڑا منصب اور مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کی کمر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کی کمر پر کچھ مٹی کے آثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بیٹھے اور ان کی کمر سے گرد و غبار مٹی کو خود اپنے دست مبارک سے ہٹا رہے تھے، اور یہ ہٹاتے ہوئے فرمایا قم ابا تراب، اے مٹی پر سونے والے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور محبت اور شفقت کے فرمایا قم ابا تراب، اے مٹی پر سونے والے کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی ابو تراب کہہ کے بلاتا، آپ انتہائی زیادہ خوش ہوا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر مخاطب کیا تھا، اس لیے جو بھی مجھے ابو تراب کہہ کے مخاطب کرے تو مجھے اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچپن میں ہی اسلام لا چکے تھے، اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی۔
8 سال سے لے کر 16 سال کی عمر آپ کی بتائی جاتی ہے، جس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی قوت، ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ 8 سال سے 16 سال تک مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال بچوں میں، نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ جب مدینہ میں وہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کچھ منافقین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ طعنہ دیا کہ نعوذ باللہ آپ کو اس لیے مدینہ میں چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور سمجھا ہے، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، زیادہ طاقت نہیں ہے۔ کچھ منافقین نے اس طرح کی باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہی۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت علی نے اپنی سواری لی اور جنگی سامان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملے۔ ایک جگہ پر حضور نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں آ کر یہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میں نے تو تجھے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے مدینہ میں چھوڑا تھا، تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے کچھ لوگوں نے اس طرح طعنہ دیا ہے کہ مجھے کمزور سمجھ کے آپ نے گھر والے اور خواتین کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تجھے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے؟ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اپنے بعد اپنا نائب اور اپنا خلیفہ اپنے بھائی ہارون کو بنایا تھا، تو فرمایا میں نے تو تجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا ہے، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے تو نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، لیکن فرمایا کہ تجھے میرے ساتھ نسبت وہی حاصل ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت خود بیان فرمائی۔ گندمی رنگ کے تھے، کھلا ہوا چہرہ تھا، آنکھیں ان کی بڑی تھی جو خوبصورتی کی علامت ہے، اور ان کا قد مبارک لمبائی کی طرف نہیں تھا بلکہ درمیانہ قد مبارک تھا، اور آخری عمر میں کچھ موٹاپا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر آ گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بال زیادہ تھے، لمبے بال والے تھے، اور داڑھی مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی چوڑی تھی، چوڑی داڑھی مبارک تھی، اور سر اور داڑھی کے بال مبارک سفید تھے۔ آخری عمر میں سر کے درمیانے حصے سے بال ختم ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت ملی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، یعنی جمعے کے دن 18 ذی الحج سن 35 ہجری کو مسلمانوں کے امیر مقرر کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت 18 رمضان المبارک کو جمعہ والے دن صبح کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی جب نماز پڑھانے تشریف لے جاتے تو الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے تشریف لے جاتے تھے، یعنی لوگوں کو نماز کی خبر دیتے ہوئے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ بول رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ ظالم عبد الرحمن بن ملجم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں راستے میں پہلے ہی کھڑا ہوا تھا، اس نے حضرت علی سے جب آواز سنی، پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے تلوار سے حملہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر، پیشانی پر زخم لگا۔ اس نے اپنی تلوار کو زہر کے اندر ڈوبایا ہوا تھا اور مسلسل اس پہ کئی دن تک زہر لگایا، جس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر زہر سرایت کر گیا۔
اس ظالم کو پکڑا گیا، عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑ کر حضرت علی کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں اپنا معاملہ اس کے ساتھ خود کروں گا، اور اگر اسی حال میں شہید ہو گیا تو اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 رات تک زخمی رہے۔ اسی حال میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی 21 رمضان المبارک کو شہادت ہوئی۔ آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی۔ یہ بھی کتنی اعزاز کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بھی 63 سال تھی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن آپ خلیفہ رہے۔ 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر قائم رہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل اور آپ کا کچھ تعارف ہے۔ باقی یہ بات یاد رکھیے، چونکہ وقت مختصر ہے، میں ان کے مکمل حالات بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں وہ واحد صحابی ہیں جن کے فضائل احادیث میں سب سے زیادہ وارد ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ فضائل صحیح روایات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ عرض کرنے لگے کہ حضور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو ساتھ جوڑا کہ یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، کیونکہ لوگ ہجرت کر کے ادھر ادھر سے آئے تھے، لیکن حضرت علی کے ساتھ کسی کو نہیں جوڑا، اس لیے غمزدہ ہو کر آئے۔ عرض کرنے لگے آپ نے میرا تو کسی کو بھائی بنایا ہی نہیں، نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا، مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اے علی کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو دنیا اور آخرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے؟ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہی رہے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل، مناقب، فاتح خیبر کے نام سے بھی انہیں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔